ہجرت سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آمد۔ جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر نعوذ باللہ اتفاق کر کے مشاورت ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہوئے کہ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات کو اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بستر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ یہ کالم نور حسین افضل صاحب کی کتاب قلم کی قسم سے ماخوذ ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نور حسین افضل آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ عین دوپہر کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ سب گھر والوں سے پردہ کروا دیں، کچھ ضروری مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، یہاں آپ کی اہلیہ اور اس کی بہن کے سوا کوئی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت فرما دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور کر لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 ماہ سے 2 اونٹنیوں کو ببول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کی تھیں کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کام آئے گی۔ عرض کی، یا رسول اللہ، ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادل ناخواستہ فرمان رسالت پر مجبور ہو کر اس کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو، جس کا نام عبداللہ بن عریقط تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا اور ان دونوں اونٹنیوں کو سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو بکریاں چرانے پر مقرر کیا کہ شام کے وقت ان کے پاس لایا کرے تاکہ وہ ان کا دودھ پیا کریں، اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو تیز رفتار اور پہلوان تھا، کفار کی جاسوسی کے لیے مقرر کیا تاکہ وہ دن کے وقت قریش میں رہے اور حالات معلوم کرے اور ان کی خبریں ان تک پہنچائے۔ ان مہمات سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نقدی لی جس سے سفر میں ضرورت پوری ہو سکے، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ 5000 درہم تھے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹس کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔